مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں. تسی تے کھلومن دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا. اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو. چونکہ ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح. میرا رب کی آکھی جانا کھول کے نہیں دیکھتے ہو. اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی حدیث پڑھو، تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں. پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو، جناب ہے کی بولی جانتے ہو. اب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے. پر لگتا ہے سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں، چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے. اور یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. پھر یہ تاریخ اسلام کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ پہ کوئی غیر لوگ قابض رہے ہو. جیسے لوگ سوچتے ہیں بہت سارے کہ یار اللہ کیسے چاہیں گا کہ اس کے گھر میں، اس کے خانہ کعبہ میں کوئی کافر آدمی نماز پڑھائے. تو پہلا موقع نہیں. اس سے پہلے بھی ایسے ظالم و جابر بادشاہ اور ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں سے بعض پر حکم کفر بھی لگایا. اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ 600 سال تک کعبے میں بدھ بھی رہے ہیں. تو کیا وہاں بھی یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ 600 سال تک کمزور تھا اور راضی تھا؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، مگر قرآن کہتا ہے یہ نہ ایمان والے ہیں بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. بتائیے حضور کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے. نبی سے بڑھ کر کون امام ہو سکتا ہے؟ مگر نہیں ہو رہی ہے ان کی نماز. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ امام تو امام الانبیاء ہے، پیچھے پڑھنے والے کافر و منافق کا ایمان نہیں ہے. تو پتہ چلا نماز کی قبولیت کے لیے ایمان پہلی شرط ہے. تو سعودیہ کے جو امام ہیں وہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے صحیح. ان کا عقیدہ جو ہے گھٹیا. جیسے کہ ایک عقیدہ تو ابھی میں بتا چکا کہ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل ہے. اسلام اللہ کے جسم کو مانتا نہیں ہے. یہ تو ہندوازم میں ہے بھائی. غیر مسلم مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے. ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کو علم غیب نہیں ہے. بہت سارے ایسے عقیدے جو کفری عقیدے. بلکہ یہاں تک عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کی قبر سے جو نکلتا ہے وہ شیطان ہے، حضور کی شکل میں آ کے سلام کر دیتا ہے اور لوگ سمجھتے کہ نبی ہے. یہ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں لکھا یہ بات. تو ان عقیدے خراب عقیدے کی بنیاد پر ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوں گی. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہی کیا 10-20 لوگ عقل مند ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی تعداد اور میجارٹی کے بیس پہ نہیں چلتا. اسلام میں میجارٹیز لا نہیں ہے. کچھ لا پر جو ہے میجارٹی کو چلنا پڑے گا. میجارٹی لا نہیں بنتی، میجارٹی قانون نہیں بنتا. اب اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں آپ کو. کربلا میں 22,000 ایک طرف تھے، 72 ایک طرف تھے. مگر تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ 22 حق پر نہیں، 72 حق پر تھے اور وہ 22,000 حق پر نہیں تھے. اور امام حسین نے پورے کربلا کی تاریخ اور روایتیں دیکھے، کبھی بھی ان 22,000 کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. آپ اپنی الگ جماعت بناتے تھے جبکہ وہ 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے. امام طبری بہت بڑے، ابن جریر طبری بہت بڑے امام محدث اور مورخ گزرے ہیں. وہ اپنی تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ 500 مفتیان اکرام تھے یزید کی فوج میں. کتنے؟ 500 مفتیان اکرام تھے جو امام حسین سے لڑنے آئے تھے. بتائیے مفتی عالم سب تھے لیکن ناحق پر تھے وہ اس وقت. تو امام حسین نے وہ نہیں دیکھا 500 مفتی ہے وہاں پر، حافظ قرآن ہے، حفاظ ہے اور عالم ہے اور یہ ہے. انہوں نے دیکھا ان کا عقیدہ خراب ہے، الگ جماعت قائم کی اور بتایا کہ دیکھو جماعت کی تعداد مت دیکھو، امام کا پہلے عقیدہ دیکھو. اب اس کے لیے میں ایک بہت سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب یہ ہمارے بزرگ عالم بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھائیں اگر، اور ان کے پیچھے 2 لاکھ لوگ نماز پڑھے. انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا اور مائک چالو کر کے پھر اعلان کیا اور کہا کہ میں 2 لاکھ حضرات 2 لاکھ لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں.
مجھے آپ خدا کے واسطے معاف کر دے کہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے بغیر وضو کے پڑھا دی. مجھے یاد نہیں رہا کہ میرا وضو نہیں ہے، مجھے تو لگا وضو ہے، بعد میں دوسری رکعت کے بیچ میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے. تو مجھے بتائیے 2 لاکھ لوگوں کی نماز ان کے پیچھے ہوئی کیا؟ ہاں ارے بولیے نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ شریعت کہتی امام کا وضو ہونا چاہیے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب بتائیے آپ کا سنی صحیح عقیدہ عاشق رسول امام متقی پرہیزگار امام وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے ہوں گی؟ تو وضو بڑا ہے کہ ایمان بڑا ہے؟ ارے ایمان بڑا ہے. وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم ہے، لیکن ایمان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ایمان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے تو کچھ یہ سبسٹیٹیوٹ سے کام چلا لو. یہاں سبسٹیٹیوٹ ہے وہاں نہیں ہے. تو بھائی یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات